بھی بانٹے، توجہ بھی لے اور ساری ضرورتوں اور تقاضوں کو سمجھتا ہو۔ اور پھر اسٹیج سیکرٹری جب بنتا ہے، یاد رکھیں اب وہ کیا کرتا ہے، آپ کہیں گے کہ آپ نے ہمیں نقابت کا خطبہ تو دیا ہے، آگے جلسہ چلانے کا طریقہ نہیں بتایا، تو میں اسی پہ بات کر رہا ہوں۔ آپ ذرا غور فرمائیے کہ کل آپ کو نقابت کا خطبہ دیا تھا کہ شروع میں آپ نے جو پہلی حاضری لگوانی ہے، آپ توجہ فرمائیں، پہلی حاضری لگوانی ہے، وہ آپ کو مشق نقابت کے عنوان سے سبق دے دیا تھا۔ اس میں آپ نے کہنا ہے بے حد و بے انتہا حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، بے حد و بے انتہا حمد و ثنا کے بعد بے حد و بے انتہا صلاۃ و سلام رحمت للعالمین حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے حد و بے انتہا حمد و ثنا، بے حد و بے انتہا صلاۃ و سلام کے بعد بے حد و بے انتہا سلام محسنین امت کے نام۔ اگر وقت آپ کے پاس زیادہ ہے، یعنی ابھی جلسہ آپ نے شروع کرنا ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اور اگر آپ کو شروع کیا ہوا ملا ہے، مجمع بیٹھا ہوا ہے، جیسے مدارس کے جلسے ہوتے ہیں اور بڑا باوقار مجمع ہے کہ بالکل گنجائش نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟ یاد رکھیں اگر آپ نے جلسہ بنانا ہے، جیسے دیہاتوں کے جلسے ہوتے ہیں، گاؤں کے جلسے ہوتے ہیں، آپ نے اسٹیج سیکرٹری کے طور پہ مجمع بنانا ہے، ابھی مجمع کو بلانا ہے، جلسہ شروع کرنا ہے، تو پھر جو یاد کیا ہوا مواد ہے وہ شروع میں پیش نہیں کر دینا، بلکہ شروع میں آپ اشتہار کی عبارت پڑھنا شروع کر دیں، جس میں قاری کا نام ہے، فلاں قاری صاحب آ رہے ہیں اس پروگرام میں، فلاں نعت خان صاحب آ رہے ہیں، فلاں خطیب صاحب آ رہے ہیں۔ یہ چیزیں آپ شروع میں پیش کر دیں، چونکہ آواز نکلے گی، لوگ آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ تو تب ہے جب آپ نے جلسہ بنانا ہے، میں گر کی باتیں کر رہا ہوں اور یہ کتابوں میں نہیں ملتی ہیں، یہ مجلسی باتیں ہیں۔ جب آپ نے جلسہ بنانا ہے تو پھر آپ وہ چیزیں جو یاد کی ہوئی نہیں ہیں بلکہ ویسے ہی سامنے اشتہار کو رکھ کر، دعوت نامے کی عبارت کو سامنے رکھ کر آپ مہمانوں کے نام لینا شروع کر دیں، آہستہ آہستہ مجمع آنا شروع ہو جائے گا، پھر یاد کیا ہوا مواد پیش کریں۔ اگر آپ کو جلسہ بنا ہوا ملا ہے، لوگ بیٹھے ہیں، اساتذہ بیٹھے ہیں، عوام سننے کے لیے منتظر ہے، وہاں وقت کو بچانا ہے، بہت اختصار کے ساتھ آپ نے اس خطابت کے میں نقابت کے خطبے کو پیش کر دینا ہے، بے حد و بے انتہا حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، بے حد و بے انتہا صلاۃ و سلام رحمت للعالمین کے لیے، اور بے حد و بے انتہا سلام محسنین امت کے لیے۔ بس اتنی بات کہہ کر آپ نے آگے چل پڑنا ہے۔ اتنی بات یاد رہے گی جو میں نے عرض کی ہے، آپ وقت کو دیکھیں گے، اس اعتبار سے آپ نے نقابت کا یہ خطبہ پیش کرنا ہے، اپنے وقت کے حساب سے۔ وقت زیادہ ہے تو پھر یہ پورا ہی پڑھ دیں، اگر وقت مختصر ہے اس کو مختصر کریں، ضرورت کے مطابق اس مختصر کو پھیلا سکتے ہیں اور پھیلے ہوئے کو ضرورت کے مطابق سمیٹ سکتے ہیں۔ اسٹیج سیکرٹری سمجھدار آدمی ہوتا ہے، اسی کو اسٹیج سیکرٹری بنایا جاتا ہے جو اختصار کو بھی سمجھے اور طوالت کو بھی سمجھے۔ اگر آپ بہت اچھی تقریر کر لیتے ہیں، خطیب ہیں، آپ جمعے کا بیان کر کے کسی جلسے پہ پہنچے ہیں، جمعے کا بیان آپ نے کیا ہے، پوری آپ کی ایک خطاب کی تیاری ہے، لیکن اگر آپ کو اسٹیج سیکرٹری بنا دیا گیا تو وہاں آپ بحیثیت اسٹیج سیکرٹری ہیں، نہ کہ بحیثیت خطیب ہیں، یہ یاد رکھیے۔ وہاں بحیثیت نقیب اور اسٹیج سیکرٹری کے آپ کھڑے ہیں، بحیثیت خطیب کے نہیں۔ وہاں آپ کو فضائل ہی بیان کرنے ہیں۔ کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کی تعریف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف۔ اب دیکھیں، قاری کو دعوت دینی ہے، قاری صاحب کو دعوت دینے سے پہلے قاری کی تعریف یہ زیادہ مناسب ہے یا اس کی نسبت قرآن اور نسبت قرات کی تعریف زیادہ مناسب ہے؟ تو آپ یہی کہیں گے کہ قاری کی بحیثیت قاری اور بحیثیت انسان، یہ تعریف کرنے کی بجائے اس کی نسبت اور اس کے کام کا تعارف کرائیں، اس میں آپ کی بھی عزت ہے، اس کی بھی عزت ہے۔ اسی طرح نعت خان کی بحیثیت انسان جتنی تعریف کریں گے وہ آپ کے گلے پڑ جائے گی اور اس کا نقصان ہوگا۔ نقصان کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی کی بہت زیادہ آپ تعریف کر لیتے ہیں اور اس کی نعت لگتی نہیں ہے، اس کی تلاوت لگتی نہیں ہے، اس کا گلا چلتا ہی نہیں ہے، تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے یہ بس ایسے ہی زمین و آسمان کے قلابے مفت میں ملاتا رہتا ہے۔ آپ
مناسب سی تعریف کریں گے، اس کے کام کی زیادہ تعریف کریں گے، اس میں آپ کی عزت ہے، آپ کا وقار ہے۔ کسی مہمان کی تعریف کرنی ہے، کچھ تعریف اس کے شروع میں کریں، کچھ بچا کے رکھ لیں۔ اگر اس کی تلاوت اور نعت بہت اچھی لگ جائے تو وہ جو بقیہ بچا کے رکھی ہے وہ بعد میں کر دیں کہ ہاں میں نے کہا تھا نا کہ یہ نجم القرا ہے، یہ شمس القرا ہے، یہ زبدۃ القرا ہے۔ آپ نے محسوس کیا کہ نہیں کیا کہ یہ اپنے وقت کے قرا کے امام ہیں؟ اس طرح جملہ کہہ کر آپ موقع محل کے مطابق جو بقیہ تعریف بچا کے رکھی ہے وہ بھی کہہ دیں، تو تعریف بحثیت قاری کے اس کی نسبت قرات کی کرنی ہے، بحثیت نعت خان اور انسان کے اس کی نسبت نعت کی کرنی ہے۔ اس کو جو اللہ نے شرف بخشا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا، اس کی اس نسبت کی تعریف کرنی ہے۔ خطیب کو آپ نے دعوت دینی ہے تو خطیب کی بحثیت انسان تعریف یہ زیادہ مناسب نہیں ہے، بلکہ اس کی نسبت کی تعریف کریں۔ اگر وہ کسی تحریک کا قائد ہے، کسی تحریک کا مبلغ ہے، آپ اس کی تحریک کی قربانیاں بتائیں۔ اگر کسی ایسی جماعت کا مبلغ اور خطیب ہے جس جماعت کا کوئی کارنامہ ہے، کوئی خدمت ہے دین اسلام کے حوالے سے، اس جماعت کی پچھلی قربانیوں کو بتا کے اس کا تسلسل انہی قربانیوں کے ساتھ جوڑیں۔ کسی ادارے کا معتمم ہے، کسی حدیث کی مسند کا مسند نشیں ہے، یا کسی رفائی ادارے سے وابستہ ہے، کوئی بھی خدمت جو وہ کر رہا ہے، اس خدمت کے اعتبار سے، اس کے کام کے اعتبار سے آپ اس کا تعارف کرائیں اور اس کو دعوت دیں۔ یہ میں نے مختصر سی باتیں عرض کر دی کہ آپ کو اسٹیج سیکٹری آنی چاہیے، جلسہ چلانا آنا چاہیے، آپ کو نقابت آنی چاہیے۔ ہم نے دیکھا بڑے بڑے جلسے لیکن اسٹیج سیکٹری اچھا نہیں ہے، نقیب اگر مضبوط نہیں ہے اور وہ گر نہیں جانتا تو اس سے کیا ہو جاتا ہے، اچھا بھلا جلسہ، بڑے بڑے اس میں مہمان ہیں، مہمانوں نے اپنے اپنے وقت پہ بولنا ہے، اس نے سب کو جوڑ کے رکھنا ہے، مجمع کو بھی اور مہمانوں کے درمیان جو وقفہ آتا ہے اس کو بھی ایک تسلسل میں پرو کے رکھنا ہے۔ مجھے بعض دوستوں کے میسج آئے کہ اشارے نظر نہیں آ رہے، تو میں اشارے کر رہا ہوں بھائی، اپنی پوری گفتگو اشاروں کے ساتھ کر رہا ہوں۔ یہ جو قوت ملتی ہے اشاروں سے ملتی ہے، جیسے پرندے کے پر ہوتے ہیں ایسے ہی خطیب کے اشارے ہوتے ہیں، اور اشارے خطیب کی تائیدی سپاہ ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، اس کی تائیدی فوج اس کی گفتگو کے ساتھ جو چلتی ہے وہ یہی اشارات ہوتے ہیں۔ آپ اگر مجھ جیسے آدمی کو کہیں کہ آپ کے ہاتھ باندھ دیتے ہیں، آپ گفتگو کریں، میرے سے ایک لفظ بھی نہیں بولا جائے گا، جتنا مرضی جبر کر لیں، جتنی مرضی منت کر لیں، بغیر اشارے کے ہمارے سے گفتگو ہوتی ہی نہیں ہے۔ اشارے ہماری گفتگو کے ساتھ ایسے میچ ہو گئے۔ ٹھیک ہے جی، یہ کہہ رہے ہیں کہ کیمرہ ذرا دور رکھیے، ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ کیمرہ کیا دور رکھنا ہے جناب، میں خود ہی دور ہو جاتا ہوں۔ اچھا جی، دیکھیے میں کیا عرض کر رہا تھا کہ نقابت جلسے کی، سٹیج سیکٹری بننا جلسے کا، بعض دوست کہتے ہیں ہمیں کام کا موقع نہیں ملتا۔ یاد رکھیں، آپ اپنے علاقوں میں، اپنے مدرسے میں شروع میں اگر سٹیج سیکٹری کے راستے سے آگے آئیں گے نا تو آپ ہی اس علاقے کے مبلغ اور خطیب ہوں گے۔ یہ میری بات یاد رکھیں۔ ہمارے بڑے بڑے اکابر اپنے طالب علمی کے زمانے میں، جوانی میں، اپنے جلسوں پروگراموں کے، مدرسے کے ضرورت کے مطابق سٹیج سیکٹری ہوا کرتے تھے اور بہت اچھے سٹیج سیکٹری ہوتے تھے۔ بعد میں چل کر اللہ نے ان سے بڑے بڑے کام لیے، انہیں مختصر گفتگو طویل کرنا بھی آ گئی اور طویل گفتگو کو بوقت ضرورت مختصر کرنا بھی آ گیا۔ یہ سٹیج خود سمجھا دیتا ہے، سٹیج تربیت کر دیتا ہے۔ اس لیے اگر موقع ملے تو سٹیج سیکٹری بننا ہے اور اچھا سٹیج سیکٹری بننا ہے، اچھا نقیب بننا ہے۔ اگر سٹیج سیکٹری اچھا نہ ہو، آپ دیکھتے ہیں کہ مجمع کس طرح بکھر جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی، تو مجمعوں کو جوڑنا یہ سٹیج سیکٹری کا کام ہوتا ہے۔ جلسے کی اس ذوق کو، سامعین کی توجہ کو برقرار رکھنے کے لیے سٹیج سیکٹری کے پاس اتنا شاندار مواد ہوتا ہے۔ اس میں اس کے پاس اشعار بھی ہوتے ہیں، مصرے بھی ہوتے ہیں، مقولے بھی ہوتے ہیں، چٹکلے بھی ہوتے ہیں اور جملے بھی ہوتے ہیں، موقع محل کے مطابق وہ استعمال کرتا رہتا ہے۔ لیکن نقیب نے جو بھی پیش کرنا ہے وہ بہت مختصر پیش کرنا ہے۔ ہمارے ہاں ایک مسئلہ یہاں پاک میں چل پڑا ہے کہ نقیب ساری داد وصول کر جاتا ہے،
جلسے کے نعت خان پریشان، باقی مہمان پریشان، کہ ساری داد نقیب نے وصول کر لی ہے۔ نقیب نے جلسے کو چلانا ہے، پہلے والے مہمان اور اگلے مہمان کا تسلسل جوڑ کے رکھنا ہے۔ یہ تقریر سنانے نہیں آیا، یہ جلسہ چلانے آیا ہے، اور باقی سب کو بلانے آیا ہے۔ تلاوت کے لیے قاری صاحب کو، نعت کے لیے نعت خان کو، خطاب کے لیے خطیب کو بلانے آیا ہے۔ اور یاد رکھیں، نقیب ایسا ہو کہ جو اپنے جملوں میں سے ماحول ایسا بنائے کہ خطیب کو موضوع ملے، نعت خان کو ذوق ملے، قاری کا جذبہ بنے، وہ اس انداز سے مجمع کو چلائے، داد کی طلب میں نہ ہو بلکہ جلسے کے کامیاب کرنے کی طلب میں ہو، تو اللہ جلسے کو بھی کامیاب کر دیں گے اور اس کو بھی داد دلوا دیں گے، اس کی بھی اللہ عزت میں اضافہ فرما دیں گے۔ اچھا، چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں سٹیج پہ، یہ چیزیں کتابوں میں نہیں ملتی ہیں، سال ہر سال کے تجربے اور اساتذہ کی بار بار جو اصلاح ہے اس کی روشنی میں یہ باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں۔ بعض دفعہ کسی نئے خطیب کو، چھوٹے خطیب کو، یا کم سن کم عمر آپ مقرر کو دعوت دیتے ہیں تو اسٹیج سیکرٹری کہہ دیتا ہے 2 منٹ کے لیے۔ آپ نے غور کیا ہوگا بڑے بڑے جلسوں میں بعض دفعہ جب مقامی کسی عالم کو دعوت دینی ہوتی ہے تو کہہ دیتے ہیں 2 منٹ کے لیے فلاں صاحب آ رہے ہیں، 2 منٹ کے لیے فلاں مفتی صاحب آ رہے ہیں، 2 منٹ کے لیے خطیب شہر فلاں آ رہے ہیں۔ یہ سبکی ہے، یہ سٹیج کے ضابطے کے خلاف ہے، یہ اگلے کو شرمندہ کرنا ہے۔ وہ فوراً ہی سوچتا ہے کہ اچھا پھر میں تو 2 منٹ والا ہی صحیح، تو 2 منٹ والا ہوں، وہ اس حوصلے سے گفتگو نہیں کر پاتا۔ اب کرنا کیا ہے؟ بڑی گر کی بات عرض کر رہا ہوں، بے شک اس سے 2 منٹ ہی کرائیں، 1.5 منٹ ہی کرائیں، لیکن یہ مائک میں اعلان نہ کریں، اس کو دعوت دینے سے پہلے اس کے کان میں کہہ دیں، 2 مرتبہ کہیں، 3 مرتبہ کہیں، وہ محسوس نہیں کرے گا، چونکہ آپ نے اس کو پرسنل کہا ہے، اس کو اکیلے میں کہا ہے، علیحدگی میں کہا ہے، وہ اپنی سبکی اور اپنی بےزتی محسوس نہیں کرے گا۔ لیکن اب آپ مائک میں اعلان کر دیتے ہیں نا 2 منٹ کے لیے فلاں کو دعوت دے رہا ہوں، تو وہ کہتا ہے اچھا پھر میں تو 2 منٹ والا ہوں، وہ اپنی گفتگو کا اعتماد ہی کھو بیٹھتا ہے۔ میں نے اسٹیج سیکرٹری کی یہاں پاک کے جلسوں میں اور ہر صوبے میں، ہر شہر میں، ہر تقریباً علاقے میں چھوٹا سا بچہ بھی اگر آیا تو اس کو بھی عزت دی۔ آج وہ بڑے بڑے اچھے نعت خان اور خطیب ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کا وہ سٹیج پہ عزت دینا ہمیں بہت بڑھا دیتا تھا اور ہمارے حوصلوں کو اٹھا دیتا تھا۔ اس وجہ سے میرے عزیز بھائیوں، عزت دینا سیکھیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا مشہور جملہ ہے، محاسن کا حق یہ ہے کہ ان کی گواہی دی جائے۔ یہ جملہ اپنے دل اور دماغ پہ لکھ لیں، اس سے بڑی بڑی کامیابیاں ملتی ہیں۔ بڑے بڑے قیمتی لوگ آپ زمانے میں سے تلاش کر سکتے ہیں جب آپ یہ ذوق بنا لیتے ہیں کہ محاسن کا حق یہ ہے کہ ان کی گواہی دی جائے۔ کسی کی اچھائی ہے، کسی کی خوبی ہے، اس کو اپریشیٹ کرو، اس کی حوصلہ افزائی کرو، اس کو داد دو اور اس کی اس خوبی کا اچھے انداز سے اظہار کرو۔ اسی خوبی کے ساتھ سٹیج پہ مہمانوں کو سٹیج سیکرٹری نے لانا ہوتا ہے۔ مدرسے کے محتمم کا تعارف، مدرسے کا تعارف، تحریکوں کا تعارف، جماعتوں کا تعارف، کتابوں کا تعارف، اگلے جلسوں کے اعلانات کرنے ہوتے ہیں، یا اٹھنے والے، آگے آنے والے، ابھرنے والے خطیبوں کا تعارف کرانا ہوتا ہے۔ یہ ایک صدقہ جاری ہے اور اس کو معمولی کام نہیں سمجھنا۔ یہ چھوٹا کام بظاہر چھوٹا ہے، لیکن دین کا کوئی کام جب چھوٹا سمجھ کے نہ کیا جائے بلکہ بڑا سمجھ کے کیا جائے تو اللہ بڑے بڑے کام لے لیتا ہے۔ کسی چھوٹے کام کو کبھی چھوٹا سمجھ کے نہیں کرنا، اللہ بڑے بڑے کاموں کے لیے قبول فرما لیتا ہے۔ تو یہ میرے آپ کے سامنے سٹیج سیکرٹری کے حوالے سے جو سٹیج پہ چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں وہ عرض کی ہے۔ آپ نے شیخ الحدیث کو دعوت دینی ہے، آپ نے شیخ القرآن کو دعوت دینی ہے، جس کا جو قد ہے اس کے لیے ایسے ہی الفاظ لائیں۔ اب دیکھیں ہمارے پاک میں حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب ہیں، حضرت قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، حضرت مولانا محمد عامر لدھیانوی صاحب ہیں، حضرت مولانا قاری محمد حنیف جالندری صاحب ہیں۔ یہ بڑے بڑے جو اکابر ہیں ان کے نام میں لے رہا ہوں۔ آپ کے ہند میں حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب ہیں، حضرت مولانا ابو القاسم مفتی ابو القاسم نعمانی صاحب ہیں، اسی طرح حضرت مولانا
سفیان قاسمی صاحب ہیں، حضرت قاری محمد طیب صاحب کے پوتے اور مولانا محمد سالم قاسمی صاحب کے صاحبزادے، اسی طرح ندوۃ العلماء سے تعلق رکھنے والے حضرات، دارالمبلغین لکھنؤ سے تعلق رکھنے والے حضرات، مظاہر العلوم سے تعلق رکھنے والے حضرات، دارالعلوم دیوبند قدیم اور وقت سے تعلق رکھنے والے حضرات، یہ اب بڑے بڑے حضرات ایک جلسے میں، اور آپ میں سے کوئی اسٹیج سیکرٹری ہو، کیا آپ یہ ذوق رکھتے ہیں کہ جس کا جو قد ہے آپ اسی کو اس قد کے مطابق پیش کریں، جس کا جو علمی مقام ہے معاشرے میں لوگوں کی نظر میں جو اس کی حیثیت ہے، ایسے الفاظ کا چناؤ ہو کہ واقعتاً لگے کہ ابھی یہ شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کو دعوت دے رہا ہے، ابھی یہ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب کو دعوت دے رہا ہے، ابھی یہ مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب کو دعوت دے رہا ہے، اب یہ اس وقت مولانا ارشد مدنی صاحب کو دعوت دے رہا ہے، اب یہ مولانا ابو القاسم نعمانی صاحب کو دعوت دے رہا ہے، تو مراتب کا لحاظ رکھنا یہ بھی اسٹیج سیکرٹری کو آتا ہو، اور یہ صرف شوق سے بات تعلق نہیں رکھتی ہے بلکہ ذوق بھی چاہیے، شوق اور ذوق دونوں ملیں گے تو آپ اپنی منزل کو پا لیں گے۔ یہ آپ کو میں نے اس کے ضروری تقاضے بتائے ہیں، اور اس کے جو لوازمات سٹیج پہ پیش آ سکتے ہیں وہ مختصراً عرض کیے ہیں، ویسے تو اس میں پھر تفصیل ہے، ہر جز میں پھر ایک کل چھپا ہوا ہے، میں نے اختصار کے ساتھ، چونکہ آن لائن کورس ہے تو اسٹیج سیکرٹری بھائی آپ کو آنی چاہیے۔ اب آئیں اسٹیج سیکرٹری نقابت نظامت اناؤنسری کا میں نے آپ کو خطبہ دیا جس میں 3 چیزیں ہیں: بے حد و بے انتہا حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، بے حد و بے انتہا صلاۃ و سلام حضور رحمت للعالمین کے لیے، بے حد و بے انتہا سلام محسنین امت کے لیے۔ آپ نے دیکھا ہے میں نے 3 چیزیں بیان کی تو اشارے بھی میں نے انگلیوں کے کتنے کیے؟ 3۔ پہلی بات پہ پہلی انگلی اٹھائی، دوسری پہ دوسری، تیسری پہ تیسری، تو بات کا سمجھانا اور سمجھنا آسان ہو گیا، اور دونوں ہاتھوں کا استعمال میں بلا تکلف کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اب 3 چیزیں بیان کی، ان تینوں میں نثر کے جملے ہوں، نظم کے شعر ہوں، یہی آپ کا کل سبق بنتا ہے جو آپ کو کل دیا تھا۔ اب آئیے اگلی بات کی طرف، آپ میں سے کس کس نے کیا مشق کی ہے یہ تو وقت بتائے گا، آپ کو بھی ہمیں بھی۔ آپ کلپ بھیجیں گے تب بھی فائدہ ہے، نہیں بھیجیں گے انشاءاللہ تب بھی فائدہ ہے، لیکن بھیجنے کی کوشش کریں۔ یہ جو پابندی ہم لگاتے ہیں اس پابندی سے سیکھنے کا فائدہ ہو جاتا ہے، اور یاد رکھیں دوران طالب علمی، دوران درسگاہ، دوران سبق، یہ دوران تربیت طالب علم سے غلطی کا ہونا یہ اس کی شان ہے، کیونکہ دوران تربیت ہو رہی ہے، سمجھانے والا سمجھائے گا، بتانے والا بتائے گا، سکھانے والا سکھائے گا۔ لیکن اگر آپ سیکھ چکے، آپ کو ایک کام کی سند مل چکی ہے، دستار پہن چکے ہیں، آپ کسی مسجد کے خطیب بن چکے ہیں، ممبر و محراب پہ آ چکے ہیں، اس وقت اگر عوام آپ کی غلطی نکال رہی ہوگی تو وہ آپ کی عزت کے مقام اور شرف کے خلاف ہوگا۔ کورس ہوتے اسی لیے ہیں، یہ ورکشاپس ہوتی اسی لیے ہیں، یہ تربیتی سسٹم ہوتا اسی لیے ہے کہ طالب علم بلا جھجک غلطیاں کرے اور اس کی استاد اصلاح کرے۔ درسگاہ کی غلطی شمار نہیں ہوتی، وہ طالب علم کی شان ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ السؤال نصف العلم، سوال نصف علم ہے۔ اگر نئی کوئی چیز آتی اور آپ پوچھ لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو پہلے نہیں پتا تھا پوچھنے سے جواب میں وہ بھی آپ کو مل جاتا ہے۔ تو طالب علم کا پوچھنا، طالب علم کا غلطی کرنا، یہ اس کو کامل بنا دیتا ہے۔ یہ خطابت کا کورس اس لیے ہے کہ آپ بولیں، مشق کریں، کلپ بھیجیں، تیاری کریں، تاکہ کل آپ جب بیٹھے ہوں تو پھر لوگ آپ کی غلطی نہ نکال رہے ہوں، بلکہ آپ پہلے سے پوری زبانوں بیان کی ضرورتوں اور تقاضوں کو سامنے رکھ کے گفتگو کر رہے ہوں۔ امید ہے کہ آپ یہ باتیں میری اپنے پلے باندھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب آئیے یہ جو خطبہ آپ کو دیا تھا اپنے اپنے مقام پہ دوہرا لیں۔ بے حد و بے انتہا حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، بے حد و بے انتہا صلاۃ و سلام حضور رحمت للعالمین کے لیے، اور بے حد و بے انتہا حمد و ثنا
بے حد و بے انتہا صلاۃ و سلام کے بعد بے حد و بے انتہا سلام محسنین امت کے نام، یہ میں نے مختصر بتایا ہے۔ انہی 3 جملوں کو آگے 3 پیراگرافز میں ہم نے تقسیم کیا ہے، وہ سبق آپ کے پاس موجود ہے۔ اب اگر آپ کو یہ تیار ہو گیا ہے، آپ کو یہ یاد ہو گیا ہے، آپ کو یہ ازبر ہو گیا اور آپ نے اس کی مشق کر لی ہے، تو اب کتابت کی طرف آپ کا اس سیڑھی سے قدم اٹھا کے میں اگلی سیڑھی پہ رکھا رہا ہوں۔ اس سٹیپ سے ہم اگلے سٹیپ کی طرف آ رہے ہیں، تقریر، بیان، خطابت کی طرف۔ ہر بیان، ہر تقریر، کوئی بھی عنوان ہو، آپ اس پہ بولنا چاہیں تو یہی نقابت کا خطبہ جو آپ کو بتایا، یہ ہر تقریر کی بنی بنائی تمہید ہے۔ سب کہیں سبحان اللہ۔ بنی بنائی تمہید ہے۔ کوئی بھی عنوان ہے، سبحان اللہ، آپ کا عنوان ہے عظمت سبحان قرآن، اللہ، آپ کا عنوان ہے شان محمد مصطفیٰ، آپ کا عنوان ہے عظمت مدارس دینیہ، آپ کا عنوان ہے مقام حدیث، آپ کا عنوان ہے مقام امام اعظم ابو حنیفہ، آپ کا عنوان ہے عظمت اولیاء، آپ کا مقام ہے تاریخ امت مسلمہ، آپ کا عنوان ہے فلسطین کا مقدمہ۔ کوئی بھی عنوان ہے، آپ اس کے شروع میں تمہید بیان ہی بالکل یہی باندھے جو آپ کو ہم نے نقابت کا خطبہ دیا کہ پہلے آپ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو عنوان ہے اس کے مطابق ایک آیت پڑھیں، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، صدق اللہ العظیم۔ درود شریف، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى، یا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد۔ انتہائی لائق صد تکریم و اعزاز میرے محترم مکرم محتشم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، یا حضرات سامعین کرام، یہ یا سٹیج پہ نہیں کہنا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے پاس ذخیرہ الفاظ، یہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں، یوں بھی کہہ سکتے ہیں، یہ سبق کے لیے یا ہے، سٹیج پہ یا نہیں بولنا، نہیں تو پتہ چل جائے گا کہ یہ رٹی رٹائی بات کر رہا ہے، تو وہاں یا نہیں کہنا، یہ میں سبق کے طور پہ یا کہہ رہا ہوں کہ یا اب یوں کہیں گے کہ میرے معزز و محترم سامعین، حضرات اساتذہ کرام، مجمع میں اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے بے حد و بے انتہا حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، سمجھ آ گئی؟ پھر بے حد و بے انتہا حمد و ثنا کے بعد بے حد و بے انتہا صلاۃ و سلام نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، بے حد و بے انتہا حمد و ثنا، بے حد و بے انتہا صلاۃ و سلام کے بعد بے حد و بے انتہا سلام محسنین امت کے لیے۔ یہ آپ پھیلا بھی سکتے ہیں، اس حمد و ثنا والے پیرے کو پھیلائیں، صلاۃ و سلام والے پیراگراف کو پھیلائیں، وقت کے اعتبار سے وقت کی تقسیم سامنے رکھ کے کہ کل وقت آپ کی تقریر کا کتنا ہے، اس کے مطابق آپ کی تمہید بڑی ہوگی یا مختصر ہوگی۔ کل تقریر کا وقت تھوڑا ہے تو تمہید بھی ظاہر ہے کہ تھوڑی ہوگی، ابتدائیہ بھی تھوڑا ہوگا، اور کل تقریر کا وقت زیادہ ہے تو ابتدائیہ اور تمہید یہ تفصیلی ہوگی۔ اتنی بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ یہ جو نقابت کا خطبہ ہے، پھر اس کو تیار کر لیں، یہ بنی بنائی آپ کی تقریر کی، آپ کے بیان کی، آپ کے خطاب کی، آپ کی گفتگو کی بنی بنائی تمہید ہے، بنا بنایا ابتدائیہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب آئیے ذرا اس بات کی طرف کہ آپ کی تقریر، آپ کا بیان اور آپ کے خطاب کا مواد کتنی چیزوں پہ مشتمل ہے۔ آج کا ہمارا نیا سبق، آگے چلیے جناب، کتنی چیزوں پہ مشتمل ہے؟ تو کہیے کہ آپ کی تقریر کا مواد 3 چیزوں پہ مشتمل ہے، ایک مطالعہ، دوسرا مشاہدہ اور تیسرا تبادلہ خیالات۔ میں نے 3 لفظ بولے ہیں، مطالعہ، مشاہدہ، تبادلہ خیالات۔ مطالعہ، مشاہدہ، تبادلہ خیالات۔ مطالعہ مفعلہ کے وزن پہ ہے، مطالعہ، مشاہدہ، مطالعہ بعض کہہ دیتے ہیں، لیکن بہرحال الفاظ کی درستگی بھی ہونی چاہیے۔ مطالعہ، مشاہدہ، تبادلہ خیالات۔ مطالعہ کتب کا، مشاہدہ ماحول کا، اور تبادلہ خیالات لوگوں سے، افراد سے۔ تبادلہ خیالات، مطالعہ کتابوں کا، یہ عالم کی تقریر کا مواد ہوتا ہے۔ میری یہ بات توجہ سے آپ نے سننی ہے۔
مطالعہ کے بعد آ گیا مشاہدہ. مشاہدہ ماحول کو دیکھنا. یہ جتنی انٹرنیٹ کی دنیا ہے، سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا، یہ سب کس میں آ جاتا ہے؟ مشاہدہ میں آ جاتا ہے. اب ایک طالب علم ہے، اسے نہ خبروں کا پتہ ہے نہ اخبار کا پتہ ہے. بتائیے، اس کا کتابوں کا مطالعہ تو ہے لیکن مشاہدہ نہیں ہوگا. ایک کا مطالعہ تو ہے، مشاہدہ بھی ہے، لیکن تبادلہ خیالات نہیں ہے، لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، اس کی پبلک ڈیلنگ نہیں ہے، اس کے لوگوں سے معاملات نہیں ہے، اس کو بھی لوگوں کی کما حقوق ضروریات نہیں پتہ ہوں گی، جس کی وجہ سے وہ سب کی آواز نہیں بن سکتا. جس نے سب کی آواز بننا ہے، جہانگیر خطیب بننا ہے، عالمگیر خطیب بننا ہے، اس کی تقریر کا مواد 3 چیزوں پہ مشتمل ہوگا. میں پھر دوہرا رہا ہوں: مطالعہ، مشاہدہ، تبادلہ خیالات. مطالعہ کتابوں کا. آپ خطیب اور مبلغ بننا چاہتے ہیں، آپ کو ہر کتاب پڑھنی چاہیے. اللہ کی کتاب سے لے کر انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں تک جو بھی کتاب ہے اس کو آپ پڑھیں، مطالعہ میں رکھیں، اور جس عنوان پہ بول رہے ہیں خاص طور پہ اس عنوان. مثال کے طور پہ آپ کا عنوان ہے تحفظ عقیدہ ختم نبوت. ختم نبوت پہ لکھی ہوئی کتابوں کا آپ اس عنوان کے لیے مطالعہ کریں گے. یہ تو ہو گیا مطالعہ. اور مشاہدہ کیا ہو گیا؟ ختم نبوت کے حوالے سے آپ کو پتا ہو دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ختم نبوت کا کام کرنے والے کیا کر رہے ہیں، اور ختم نبوت کی تردید اور ختم نبوت کا انکار کرنے والے اور ڈاکہ زنی کرنے والے کیا کر رہے ہیں، قادیانیت کیا کر رہی ہے، مرزائیت کیا کر رہی ہے. یہ مشاہدہ میں آ جائے گا. اور تبادلہ خیالات میں لوگوں کے ساتھ سوال و جواب آپ کے ہوتے رہتے ہوں گے، تو پھر آپ کو کما حقوق فائدہ ہوگا. آپ کو پتا ہوگا ایک طالب علم کی ختم نبوت کے بارے میں کیا معلومات ہیں، کالج کے بچے کی کیا معلومات ہیں، ریڑی والے کی کیا معلومات ہیں، ڈاکٹر کی کیا معلومات ہیں. اس سے آپ کی تقریر کا مواد اتنا جامع ہو جاتا ہے، جب مطالعہ بھی آ جاتا ہے، مشاہدہ بھی آ جاتا ہے، تبادلہ خیالات بھی آ جاتا ہے. پھر آپ جب بول رہے ہوتے ہیں، آپ کے سننے والوں میں رکشہ ڈرائیور بھی ہوتا ہے، آپ کے سننے والوں میں پروفیسر بھی ہوتا ہے، ڈاکٹر بھی ہوتا ہے، انجینئر بھی ہوتا ہے، طالب علم بھی ہوتا ہے، سب کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. اور آپ شروع میں تھوڑی سی محنت کر لیں گے، اللہ انسانی ذہن میں ایسے فولڈر بنا دیتا ہے، جو چیز جہاں کی ہوتی ہے وہاں فٹ ہو جاتی ہے، اور بوقت ضرورت وہ فولڈر کھلتا جاتا ہے. مثال کے طور پہ مطالعہ کی عادت بنا لیں، مشاہدہ کی عادت بنا لیں، تبادلہ خیالات کی عادت بنا لیں. آپ کے دماغ میں ایسے فولڈر بن جائیں گے. مطالعہ مطالعہ کے فولڈر میں چلا جائے گا، مشاہدہ مشاہدہ کے فولڈر میں چلا جائے گا، اور تبادلہ خیالات جو لوگوں سے بات چیت کر رکھی ہے وہ وہاں چلی جائے گی. اور جو جیسے جیسے ضرورت پڑتی جائے گی آپ کی گفتگو میں مطالعہ مشاہدہ تبادلہ خیالات ایسا باہم مل کر سامنے آتا رہے گا، اور آپ کی تقریر جہانگیر اور عالمگیر بن جائے گی. یہ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں کتاب ہے، کوئی بھی آپ دیکھ لیں کہ کتاب ہے. میں نے اپنے استاد حضرت علامہ علی شیر حیدری شہید رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ حضرت خطابت کسے کہتے ہیں؟ ایسے کتاب پکڑ کے کہنے لگے کہ 10 منٹ مطالعہ اور 10 منٹ اس پہ سوچنا، انگلی رکھ کے یا ہاتھ رکھ کے یا کوئی نشانی رکھ کے 10 منٹ اس پہ سوچنا. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نشانی رکھ کے اس کو سوچتے ہیں تو اگر پکا یاد نہیں ہو رہا، ایک دفعہ دیکھنے سے یاد نہیں ہوتا، نشانی آپ نے رکھی پھر دیکھتے ہیں یہ بھی یاد ہو جاتا ہے. اور اس یاد کیوں میں سے، مطالعہ کیوں میں سے پھر کئی نکات آپ کے ذہن میں آ جاتے ہیں، جس کو کہتے ہیں واہ واہ فلاں خطیب نے بڑا نقطہ بیان کیا ہے. وہ کوئی مشاہدے کی بات ہوتی ہے. جب آپ سوچتے ہیں نا، مطالعہ کر کے آپ سوچتے ہیں تو مشاہدہ بھی فٹ ہو جاتا ہے اس مطالعے کے ساتھ. مشاہدہ کہیں آپ نے کوئی بات وہ دیکھی ہوتی ہے، وہ آپ اس کیے ہوئے مطالعہ کے ساتھ فٹ بٹھاتے ہیں. پھر کہیں کسی کے ساتھ تبادلہ خیالات کیا ہوتا ہے، وہ بھی اس کے ساتھ فٹ ہو جاتا ہے. تو یہ گویا کہ کتاب کا مطالعہ، سبحان اللہ. اور پھر اس مطالعہ کو نشانی رکھ کے سوچنا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا حافظہ تیز کرنے کا طریقہ کیا؟ تو حضرت نے عجیب نسخہ بتایا، فرمایا کثرت مطالعہ. تو پوچھنے والے نے کہا کثرت مطالعہ کیسے حافظہ کو مضبوط کرے گا؟ حضرت کا جواب عجیب تفقع اور گہرائی پہ مبنی ہے. حضرت امام صاحب نے فرمایا کہ ایک ذہین آدمی ہے، وہ ایک بار مطالعہ کرے گا، اور ایک کنزین ہے، کمزور حافظے کا ہے، وہ اپنی اس کمزور حافظے کا درد لے کے کثرت مطالعہ کی جب عادت بنا لے، ایک بار دیکھے، دوسری بار دیکھے، تیسری بار دیکھے، ایک بار دیکھے گا بھول جائے گا، لیکن مطالعہ کی عادت ہے تو دوسری بار دیکھے گا کچھ نہ کچھ تھوڑا سا یاد رہ جائے گا،
تیسری بار دیکھے گا کثرت مطالعہ یا عادت مطالعہ کی وجہ سے تیسری بار کچھ نہ کچھ اور یاد رہ جائے گا، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، دسویں اس کو مطالعہ کرتے ہو کوئی تکلیف اور دقت نہیں ہوتی ہے۔ کثرت مطالعہ کی اسے عادت ہے، مطالعہ اس کی خوراک ہے۔ تو اب فرمایا ذہین آدمی کو وہ بات اتنی اچھی طرح یاد نہیں ہوگی جتنی اس محنتی مطالعہ کے عادی انسان کو بار بار دیکھنے کی وجہ سے وہ چیز یاد ہوگی۔ سب کہیں سبحان اللہ۔ تو یہ میں نے عرض کیا کہ مطالعہ کرنا ہے اور اس کیے ہوئے مطالعہ کو سوچنا ہے، نشانی رکھ کے۔ سوچنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ بھی یاد ہو جائے گا، بار بار آپ دیکھ سکیں گے، اور اس سوچنے سے مشاہدہ اور تبادلے خیالات آپ کے مطالعہ کا ہم نوا ہو جائے گا، اس کے ساتھ آ کے فٹ ہو جائے گا، اور پھر آپ دیکھیے گا آپ کی گفتگو کتنی جامع ہوتی ہے۔ لیکن اس کی کچھ مشق ہوگی تو پھر اس کا فائدہ ہوگا۔ کوئی بھی عنوان ہے، آپ عظمت قرآن کو لے لیجیے، عظمت قرآن میں مطالعہ بھی ہو، تفصیل میں بعد میں جاؤں گا، ابھی میں صرف آپ کا ذہن بنا رہا ہوں کہ مطالعہ بھی ہو، مشاہدہ بھی ہو، تبادلے خیالات بھی ہو۔ جب یہ تین چیزیں ہوں گی تو پھر آپ دیکھیے گا آپ کی تقریر کتنی جامع ہوتی ہے۔ اب جو ہم آپ کو تقریر گروپ میں بھیجیں گے، آج کا سبق کیا ہوگا؟ وہ حقیقت قرآن پہ ایسی جاندار گفتگو ہے کہ انشاءاللہ آپ کو بڑی دیر اور دور تک یاد رہے گی، اور آپ میں سے وہ تقریر ہر موقع پہ ہر ساتھی کر سکے گا۔ وہ خوشی پہ بھی کی جا سکتی ہے، غمی پہ بھی کی جا سکتی ہے، مدرسے کے جلسے پہ بھی کی جا سکتی ہے، تکمیل قرآن جو رمضان میں ہوتا ہے اس موقع پہ بھی کی جا سکتی ہے، کسی بچے کی دستار بندی ہے، ختم بخاری کا جلسہ ہے، کسی مسجد مدرسے کا افتتاح ہے، نکاح ہے، یا تبلیغ میں ہے، یا آپ احقاق حق اور ابطال باطل کے جہان میں ہیں، کسی جگہ پہ بھی ہیں، آپ وہ تقریر کر سکتے ہیں۔ اس کا عنوان ہوگا حقیقت قرآن۔ بڑی یادگار تقریر ہے، وہ انشاءاللہ سامنے آئے گی۔ اس میں مطالعہ بھی ہے، اس میں مشاہدہ بھی ہے، تبادلہ خیالات بھی ہے، اور ہے صرف ایک صفحے کی۔ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا، لیکن کما حقو فائدہ اس کو ہوگا کہ جس نے نقابت کا یہ خطبہ بھی تیار کر لیا۔ یہ اس سے پہلے آپ نے جوڑنا ہے اور آگے وہ تقریر کرنی ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا، اس تقریر کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں خلاصہ کیا ہے۔ توجہ، اب یہ پھر ایک تازگی مجھے آپ کی چاہیے۔ تازہ ہے نا انشاءاللہ؟ ریفریش کا بٹن دل تو چاہتا ہے کہ درمیان میں لطیفہ سنا کے دبا دوں اور آپ خوش ہو جائیں، بٹن ریفریش کا دبے نا، پھر کمپیوٹر تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی خطیب چٹکلا لطیفہ سنا دے تو تازگی آ جاتی ہے، لیکن اب وقت مختصر ہے، کام ہمارا زیادہ ہے، اس لیے ذرا توجہ رکھیے گا۔ جی ساتھی کہہ رہے ہیں تو وہ تقریر بالکل آئے گی، حقیقت قرآن والی تقریر آئے گی، اب میں وہ پیش کرنے لگوں۔ دیکھیے، میں نے حضرت حیدری شہید رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا حضرت تقریر کسے کہتے ہیں؟ فرمایا الفاظ مفہوم کتاب کا، الفاظ آپ کے اپنے مفہوم کتاب کا، یہ بہت بڑی بات ہے اور اس کو اتنا پھیلایا جا سکتا ہے، بڑی جامع بات ہے اور بڑی گہرائی ہے اس میں۔ فرمایا کہ الفاظ آپ کے اپنے مفہوم کتاب کا۔ یہ دیکھیے ایک کتاب ہے میرے پاس، مثال کے طور پہ میں اس کتاب کو پڑھتا ہوں، مفہوم کتاب والا یہ الفاظ میرے اپنے ہوں، مفہوم کتاب والا الفاظ میرے اپنے، اس سے خطابت کی استعداد بن جاتی ہے، اس سے خطابت کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ رٹو خطیب نہیں بنتا، بلکہ کتاب کو پڑھ کے خطاب کرنے والا خطیب بنتا ہے۔ کتاب سے حرف بحرف یاد کرنے کی اسے ضرورت نہیں رہتی، اس میں صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، اس میں استعداد پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ کوئی بھی کتاب کسی بھی عنوان پہ پڑھتا ہے اور اس عنوان پہ وہ اپنے الفاظ میں تقریر کرنے پہ قادر ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیسے ہوگا کہ مفہوم کتاب والا، الفاظ آپ کے اپنے۔ آپ دیکھیے گا کہ وہ جو تقریر حقیقت قرآن والی میں آپ کو بھیجوں گا، مفہوم وہی ہوگا لیکن الفاظ میرے اپنے ہوں گے۔ اب میں شروع کرنے لگا ہوں، تمہید ہو گئی، وہی جو آپ کو نقابت کا خطبہ دیا، گویا کہ وہ تمہید ہو گئی۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو دو چیزوں کا مجموعہ بنایا ہے۔ آپ جو کر رہے ہیں، میں نے تقریر شروع کر دیا۔ انسان کو دو چیزوں کا مجموعہ بنایا ہے، ایک کا نام جسم ہے، ایک کا نام روح ہے۔ جسم کو اللہ نے نظر آنے والے جہان سے بنایا ہے،
روح کو نہ نظر آنے والے جہان سے بنایا ہے۔ جسم کے اپنے تقاضے ہیں، روح کے اپنے تقاضے ہیں۔ جسم کے سارے تقاضوں اور ضرورتوں کو اللہ نے نظر آنے والے جہان سے پورا کیا ہے۔ روح کے سارے تقاضوں اور ضرورتوں کو اللہ نے نہ نظر آنے والے جہان سے پورا کیا ہے۔ جسم کو اللہ نے جس جہان سے پیدا کیا اسے عالم خلق کہتے ہیں، عالم موجود کہتے ہیں، عالم شہادت کہتے ہیں، اور روح کو اللہ نے جس جہان سے پیدا کیا اسے عالم بالا کہتے ہیں، اسے عالم امر کہتے ہیں، اسے عالم غیب کہتے ہیں۔ روح کی ضرورتیں اس جہان سے، جسم کی ضرورتیں اس جہان سے، آپ اشارہ دیکھ رہے ہیں، اس جہان سے اور اس جہان سے، ٹھیک ہے؟ جسم کی اپنی ضرورتیں، روح کی اپنی ضرورتیں۔ جسم اور روح میں سے اللہ نے پھر پہلا نمبر روح کو دیا ہے۔ اب روح ہے نا، دائیں ہاتھ کا اشارہ روح کے لیے آپ نے استعمال کرنا ہے۔ پہلے میں بائیں کا کرتا رہا، لیکن کل آپ کو میں نے بتایا تھا دو باتوں اور دو نظریوں کا اگر ذکر کرنا ہو تو پھر دونوں ہاتھوں کو استعمال کر سکتے ہیں، روح اور جسم، روح اور جسم، حق اور باطل، جنت اور جہنم۔ تو دائیں اشارہ روح کو اللہ نے پہلا نمبر دیا ہے، روح کو اللہ نے اول نمبر پہ رکھا ہے، جسم کا دوسرا نمبر ہے۔ روح جس کا نمبر پہلا ہے اس کی ضرورتیں بھی پہلے نمبر پہ ہیں، جسم جس کا نمبر دوسرا ہے اس کی ضرورتیں بھی دوسرے نمبر پہ ہیں۔ میرے محترم دوستو، درمیان میں الفاظ تخاطب جہاں کوئی اہم بات کہنی ہوتی ہے وہاں کہہ دیا کرتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، میرے معزز سامعین، روح کے اپنے تقاضے، جسم کے اپنے تقاضے، روح کا نمبر پہلا، جسم کا نمبر دوسرا۔ جسم جس کا نمبر دوسرا ہے، اللہ اس کے لیے اتنا بڑا کارخانہ قدرت چلا دے، یہ گاڑیاں، یہ بسیں، یہ ہوائی جہاز، یہ دریا، یہ سمندر، یہ کھیت، یہ فصلیں، آپ دیکھ رہے ہیں جدھر جسم کا نام ہے اسی ہاتھ کو میں استعمال کر رہا ہوں، اسی ہاتھ کا اشارہ کر رہا ہوں جس طرف ہم نے پہلے جسم کا ذکر جس اشارے سے کیا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ پلازے، یہ دکانیں، یہ شہر، یہ ملک، یہ بستیاں، یہ گاؤں، یہ قریے، یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ جسم کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ جسم جو اس کا دوسرا نمبر ہے، اللہ اس کے لیے اتنا بڑا کارخانہ قدرت چلا دے، اور روح جس کا پہلا نمبر ہے، اللہ اس کی کوئی خوراک، کوئی غذا اور کوئی دوا نہ بنائے، یہ اللہ کی حکمت کے خلاف ہے، لہذا ماننا پڑے گا جسم کی ضرورتوں کو اللہ نے پورا کیا ہے اور اسی جہان سے پورا کیا ہے جس جہان سے جسم کو بنایا ہے۔ تو پھر روح کی ضرورتوں کو اللہ نے جسم سے زیادہ اچھے انداز میں پورا کیا ہے۔ فرمایا روح کی ضرورتوں کو اللہ رب العالمین نے اسی جہان سے بنایا جس جہان سے روح کو بھیجا ہے۔ روح کی غذا اور دوا بنا کے، روح کی خوراک بنا کے، روح کی ضرورت بنا کے، روح کا علاج بنا کے اللہ نے قرآن مجید کو بھیجا ہے۔ سبحان اللہ کہیں، قرآن مجید۔ لہذا ماننا پڑے گا جسم کی ساری ضرورتوں کا وہ درجہ نہیں ہے جو روح کی غذا اور دوا یعنی قرآن مجید کا درجہ، اور قرآن کے لیے ہم مدارس کے محتاج ہیں، قرآن کے لیے ہم مساجد کے محتاج ہیں، علماء کے محتاج ہیں۔ آپ صحیح رہے، یہاں سے بات آگے دستار بندی کی طرف بھی جا سکتی ہے، مدارس کی طرف بھی جا سکتی ہے۔ آپ اس تقریر کو دیکھیں گے آپ کو لطف آئے گا۔ یہ اگلا سبق میں نے آپ کو دے دیا ہے، یہ گروپ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا خیر، تو اب آپ کو بات یاد رہے گی، کافی ساری باتیں میں نے کہہ دی ہیں، یہ سبق بھی دے دیا ہے۔ اگلا سبق جو ہے، اور اس کے ساتھ اضافی باتیں بھی ابھی کچھ میں نے آپ سے کرنی ہے، مشق کی۔ مشق میں آپ نے کیا کیا کرنا ہے؟ دائیں ہاتھ کی انگشت شہادت آپ کو کہا تھا آپ نے استعمال کرنی ہے۔ دائیں ہاتھ کی انگشت شہادت ہلانا اور پوری قوت سے ہلانا، بازو کھول کے لہرانا، یہ آپ کو آتی ہو، اس سے آگے آپ کے ہاتھوں کے اشارے کھلیں گے۔ اور آپ یاد رکھیں یہ خطابت اگر میں کہوں تو بے جا نہیں ہوگا، سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ خطابت، درمیان میں سوال نہ کریں بھائی، سبق سنیں، فی الحال سوال کا وقت آپ کو دیا جائے گا۔ یہ خطابت جیسے سٹیج ڈرامہ ہوتا ہے نا، سٹیج ڈرامہ یا مداری آپ نے دیکھا ہے، مداری کیسے اپنی پھکی اور دوائی کو بیچتا ہے، کیسے لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرتا ہے اور کیسے ہاتھ کے اشارات استعمال کرتا ہے اور بالکل بے تکلف ہو جاتا ہے اور لوگوں کو ایسے جاتے چلتے بھاگتے دوڑتوں کو اپنے پاس جمع کر لیتا ہے، بلا لیتا ہے اور ایسے ان کو جادو کر کے اپنی مٹھی میں جکڑ لیتا ہے۔ یہ خطابت بھی اسی طرح کی چیز ہے جس کو سٹیج پہ پیش کیا جاتا ہے۔ جیسے مداری ہے نا، وہ توجہ نہیں ہٹنے دیتا، خطیب
مداری نہیں ہوتا، لیکن میں ویسے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، چونکہ مداری آپ نے دیکھے ہوتے ہیں کہ وہ جانے نہیں دیتے، وہ اپنے سارے اعضاء کا استعمال عمل میں لاتے ہیں جو خطابت میں ضروری ہے، باڈی لینگویج، صوتی تاثر اور چہرے کا تاثر، اور پھر گفتگو اور الفاظ کا چناؤ ایسا لاتے ہیں، چیز کو اس انداز سے پیش کرتے ہیں۔ تو آپ نے بھائی ان ساری چیزوں پہ محنت کرنی ہے۔ اشارہ میں نے عرض کیا تھا، دایاں ہاتھ اور اس کی انگشت شہادت، اسی سے پھر مکہ بنے گا، اسی سے پنجہ لہرایا جائے گا، اسی سے اللہ کی بڑائی، اسی سے توحید، اسی سے آپ کے حق کا احقاق اور اثبات، یہ دیکھ رہے ہیں اشارہ، یہ، اور اسی سے نفی، اسی سے کاٹ، اسی سے آپ دلیل دیں گے کہ یہ دلیل ہے میری، یہ میرا چیلنج ہے آپ پر، یا آپ دونوں ہاتھوں کا استعمال پھر اسی سے آگے کر سکیں گے کہ آپ کہتے ہیں یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ جنت جہنم۔ آپ اشارات کا استعمال اس انداز سے کرتے ہیں، تو اشارات کا استعمال نہیں بھولنا۔ آج آپ کو میں ایک اور چیز بتاتا ہوں، جیسے رات کو عرض کیا تھا کہ آپ نے گلے میں اتار چڑھاؤ کے لیے کیا کرنا ہے، طلوع عروج غروب، طلوع عروج غروب کو سامنے رکھ کے آپ نے مشق کرنی ہے۔ کس کی؟ قرآن مجید کی چند آیتیں لے لیں، طلوع عروج غروب سے ان کو پڑھیں۔ القاریہ، ملقاریہ، وما ادراک ملقاریہ، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ، تجوید نہ بگڑنے پائے، فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ۔ یا اسی کا ترجمہ آپ لے لیں، ترجمے کو خطابت کے انداز میں اتار چڑھاؤ طلوع عروج غروب کو سامنے رکھ کے پیش کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یا آپ 3 شعر لے لیتے ہیں، 5 شعر لے لیتے ہیں، ان کی مشق طلوع عروج غروب سے کریں۔ آج ایک اور مشق بتا رہا ہوں، واول حروف۔ واول حروف پتہ نہیں آپ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے، واول انگریزی میں ہوتے ہیں، جانتے ہوں گے یقیناً سارے۔ واول، اے ای آئی او یو، اے ای آئی او یو کو آپ ادا کریں نا، اے ای آئی او یو، اس سے بھی گلے میں اتار چڑھاؤ پیدا ہوتا ہے، گراری بنتی ہے گلے میں، خطیب کی گراریاں اس کا بہت بڑا سرمایہ ہوتے ہیں۔ اے ای آئی او یو، حروف علت بھی ان کو کہتے ہیں، اے ای آئی او یو، واول بھی کہتے ہیں۔ اب اسی کو ذرا لمبا اے کرتے جائیں، جب تک سانس ختم نہیں ہوتا اے کو لمبا کرتے جائیں، اور یہی مترنم خطیب کے لیے بھی ہے کہ وہ اس میں سر ڈال دے، اسی اے میں، اسی اے ای میں، پھر اے ای آئی میں، پھر او میں، پھر یو میں۔ دیکھیے اے ای، اگر آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ یہ مشق کریں، گھر والے بھی خوش ہو جائیں گے کہ یہ اے ای آئی او یو یہ کیا ہو رہا ہے۔ دیکھیں اے ای آئی، کچرا آ رہا ہے نا، آئی، ٹھیک ہے، جب تک سانس نہیں ٹوٹتا، او یو، اسی میں سر ڈالنی ہو۔ اب بتاتا ہوں، اے آپ نے دیکھا ہوگا جو سریلے خطیب ہوتے ہیں، نعت خوان ہوتے ہیں، تمام تو وہ حضرات پہلے اپنا مائک ایک بند کر سر لیں، میں سلپ شیخ کی اسٹارٹ آواز ہوتے نہیں آ ہیں، رہی ہے۔ سلپ مارتے ہیں نا، جیسے گاڑی کو اسٹارٹ کرنا ہو تو سلپ مارتے ہیں، وہ نعت خوان کیا کرتے ہیں، ہاں، یا کمال آپ نے دیکھے ہوں گے، وہ اصل میں اپنی آواز کی ایک سطح بنا رہے ہوتے ہیں کہ اگلا کلام کس سطح پہ آ کے پڑھنا ہے، بہت بلندی پہ، درمیان میں، یا نیچے رہ کر۔ اسی میں آپ سر بھی ڈال سکتے ہیں، اے ای آئی، اچھا، او یو، یہ گلے کی گراریاں بنتی ہیں، اور اس کا ایک وقت ہوتا ہے، ایک عمر ہوتی ہے۔ دیکھیں مترنم خطیب اس میں مشق کرتے رہتے ہیں، ان کا ترنم کتنا پختہ ہو جاتا ہے، جوشیلے خطیب جوش میں تقریر کرتے رہتے ہیں، ان کا جوش کتنا پختہ ہو جاتا ہے، تو گلے کی گراریاں
خطیب کا سرمایہ ہے، اور آپ اس کی اس انداز سے مشق کریں گے AEIOU۔ تو ایک آدمی یوں کہہ رہا تھا ہاں جیسے قوال کرتے ہیں نا، یہ آپ کو ہنسانے کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ فریش ہو جائیں۔ ہاں اس نے یوں شروع کیا نا جیسے قوال کرتے ہیں، تو ساتھ بیٹھے ہوئے نے کہا ہاں آپ سمجھ گئے ہوں گے، پتہ نہیں لطف آیا ہوگا۔ ہاں اس نے تو اپنی ایک آواز نکالنے کی کوشش کی، اس نے ڈال دیا ہاں ہاں، اس نے غم ڈال دیا ہاں ہاں، غم کے موقع پہ کہا جاتا ہے، تو اس نے کہا ہاں، اس کا ہاں ہاں۔ تو اس طرح جو ہے نا گلے کی گراریوں کی مشق کرنی ہے آپ نے، انشاءاللہ کوشش کریں گے نا۔ اچھا اب دیکھیے سانس پہ خطیب کا پورا کنٹرول اور قدرت ہونی چاہیے۔ بعض دفعہ بہت اچھی بات کر رہا ہوتا ہے لیکن سانس درمیان میں ٹوٹ جاتا ہے، اس کی مشق نہیں ہوتی۔ سانس بڑھانا ہے، اس کا ایک آسان سا طریقہ بتاتا ہوں۔ غبارہ ہے نا، غبارہ آپ کبھی چڑھائیں تو آپ کو لگے گا پتہ کہ آپ کا سانس کتنا ہے۔ غبارہ جب چڑھائیں گے پہلی بار تو ہو سکتا ہے 3-4 سانسوں میں فل غبارہ چڑھے، بیلون بچوں والا۔ آپ کوشش کریں گے پہلی بار 5 سانسوں میں اگر آپ نے غبارہ فل کیا ہے تو اگلی بار 4 سانسوں میں کریں، اس سے اگلی بار فل 3 سانسوں میں اس غبارے کو فل کریں۔ اس کی آپ مشق کریں گے غبارہ رکھ کر باقاعدہ، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پھیپھڑوں میں جو ہے نا وہ وسعت پیدا ہو جائے گی اور آپ کی سانس کی کچھ اور کیفیت ہوگی۔ اس سے دمے کے مریضوں کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے، یہ مفت مشورہ ہے اچھا جی، تو غبارہ چڑھانے والی مشق یاد رہے گی۔ ایک اور ہے سانس پہ کنٹرول اور قدرت کے لیے اور سانس بڑھانے کے لیے، قاریوں کے لیے بھی خطیبوں کے لیے بھی یہ بڑا مفید ہے کہ آپ 5 سیکنڈ لگائیں سانس کو ناک کے راستے سے اندر لے جانے میں، اچھا 10 سیکنڈ اس کو روکے رکھیں، اور پھر اگلے، یہ بھائی سوال کر رہے ہیں ساتھی تو چلو سوال کرنے میں کیا حرج ہے، سبق کے درمیان سوال ہے نا، پھر انشاءاللہ بعد میں سوالوں کا وقت دیا جائے گا۔ اچھا جی، کیا میں عرض کر رہا تھا کہ آپ 5 سیکنڈ سانس ناک کے راستے سے اندر لے جائیں، بڑا سکون آئے گا۔ ابھی اگر سارے کوشش کریں نا، 10 سیکنڈ اس کو روکے رکھیں اور اگلے 5 سیکنڈ لگا کر آپ منہ کے راستے سے اسے نکالیں، منہ کے راستے سے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب کتنے سیکنڈ ہو گئے؟ 20 سیکنڈ۔ بڑا لطف آئے گا، آپ کو راحت ملے گی، ماشاءاللہ ٹھنڈ پہ جائے گی سینے میں، سبحان اللہ۔ دیکھیں 20 سیکنڈ کی مشق کریں، 5 سیکنڈ ناک کے راستے سے اندر لے جائیں اور 10 سیکنڈ روکے رکھیں، اور پھر 5 سیکنڈ میں، ایسے نہیں یکدم پھا نہیں کرنا، بلکہ 5 سیکنڈ میں آہستگی سے سانس آپ کے منہ سے نکلے، اندازہ کر کے بھلا کوشش کریں۔ چلے شاہ بھائی، 1-2 چہرے میں دیکھ رہا ہوں، باقیوں پہ بھی غیبی ایمان ہے میرا کہ آپ کر رہے ہوں گے۔ پہلی بار نہیں ہوتا، دوسری بار کوشش کریں، تیسری بار کریں۔ ابھی کون وہ یہ کیسا دیکھنا ہے کہ چھوڑو رک رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، اچھا جی، اسی کو آپ بڑھا بھی سکتے ہیں۔ 5 سیکنڈ لگائیں ناک کے راستے سے سانس اندر لے جانے میں، 15 سیکنڈ روکیں، پھر 5 سیکنڈ نکالنے میں لگا دیں، 10 سیکنڈ لے جانے میں اور 15 سیکنڈ روکنے میں، اور پھر اگلے 10 سیکنڈ میں آپ منہ سے جب نکالیں گے تو پھر انشاءاللہ یہ آدھے منٹ کی ایک مشق سے آپ کا سانس بڑھے گا اور بہت ہی آپ کو لطف آئے گا، سرور آئے گا۔ تو گلے کی گراریوں کو بھی بنانا ہے، سانس کو بھی بڑھانا ہے، اشاروں کو بھی عمل میں لانا ہے، اور میرے بھائی نے سوال کیا کہ لفظوں کا ذخیرہ بھی بڑھانا ہے۔ دیکھیں لفظوں کا ذخیرہ بڑھتا جاتا ہے، آپ مطالعہ کرتے جاتے ہیں، خطباء کو، مقررین کو سنتے جاتے ہیں، الفاظ کا ذخیرہ بڑھتا ہے۔ روزانہ آپ کو کوئی ایک نیا لفظ مطالعہ کی عادت کی بنا پہ یاد ہو جایا کرے گا، جس کی
وجہ سے آپ کے پاس کرتے کرتے ایک بہترین الفاظ کا ذخیرہ جمع ہو جائے گا، اور آپ طلباء کرام ہیں، طلباء میرے عزیز بھائیوں، تکرار، سبق کا تکرار یہ خود تقریر کی خطابت کی بہترین مشق ہے۔ تکرار کبھی نہ چھوڑنا، سنی نہ بننا تکرار میں کہ بس سننا ہے اور سن ہو جانا ہے، بلکہ تکرار میں بولنے والا مقرر اور خطیب اس بن کے تکرار کرانا ہے۔ یہ خود تقریر کی مشق ہے۔ جب آدمی طلباء کے سامنے بول لیتا ہے تو باقیوں کے سامنے بولنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اب آخر میں آپ سے، جی بالکل، ہاں جی، اب سوالات آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ میری بات سن لیں، اس کے بعد آپ کو سوالات کا وقت دیا جائے گا۔ سبق چونکہ کافی ہو گیا، مجھے تو آپ فرمائیں تو میں بولتا ہی جاؤں گا، لیکن چونکہ آپ کے ذہنوں میں یہ چیزیں بٹھانی بھی ہے، اس لیے ابھی آخری میری بات سن لیں۔ یہ میرے پاس کیا ہے؟ یہ میرا آئی ڈی کارڈ ہے، آئی ڈی کارڈ، شناختی کارڈ ہے۔ شناختی کارڈ جتنے کاغذ پہ، اتنے وزٹنگ کارڈ پہ یا اتنی سی پرچی پہ آپ گھنٹوں کی گفتگو لکھ سکتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں مختصر نویسی، اشاریہ۔ ابھی میرے بھائی نے پوچھا کہ ہمارا مطالعہ آدھے گھنٹے کا 2 منٹ میں کیوں ختم ہو جاتا ہے؟ تو اس کا مشورہ تو کسی حکیم سے بھی کرنا چاہیے، لیکن چلو میں بھی دے دیتا ہوں مشورہ۔ اچھا جی، مطالعہ آپ نے جب کر رکھا ہے میرے بھائی، یاد رکھیں اس مطالعہ کو محفوظ بھی کرنا چاہیے، ذہن میں اس کی تفصیل ہو، لیکن اشاریہ آپ کے پاس چھوٹی سی پرچی اور کاغذ پہ موجود ہو۔ اس کو مختصر نویسی کہتے ہیں۔ بڑے بڑے خطیب اور مقرر، بڑے بڑے علماء اپنے ہاتھ کی مٹھی میں ایک چھوٹی سی پرچی رکھتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، اس سے ترتیب بھی قائم رہتی ہے اور اشاروں کی بنا پہ آپ کو وہ چیز یاد آ جاتی ہے، حسن ترتیب بھی قائم رہتا ہے، پہلے کون سی بات کرنی ہے، دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ۔ یہ اشاریہ کی عادت بنائیں۔ ابھی جو آپ کو مثال کے طور پہ مشق نقابت دیا، یہ مفہوم یہی رہے، الفاظ آپ کے اپنے ہوں، ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ آپ کے پاس اس کا اشاریہ ہو۔ یہ اشاریہ ذہن میں ایک فولڈر کے طور پہ موجود رہتا ہے، جب آگے چل کے انسان خطیب بنتا ہے، اس سے مختصر بات کرنی پڑے تو مختصر کر سکتا ہے، اسی کو پھیلانا پڑے تو وہ پھیلا سکتا ہے۔ اختصار کی، اس اشاریے کی، اس مختصر نویسی کی عادت بنائیں۔ حقیقت قرآن والی جو تقریر آئے گی اس کے بھی پوائنٹس ہیں، پہلے ایک مقدمہ ہے، پھر دعویٰ ہے، پھر دلیل ہے، پھر نتیجہ ہے۔ تو مقدمہ، دعویٰ، دلیل، نتیجہ، اس کو ترتیب میں آپ نے رکھنا ہے۔ حقیقت قرآن والی جو تقریر آئے گی نا تو آپ زبردست طور پہ یہ بیان کر سکیں گے۔ تو مختصر نویسی کی سارے انشاءاللہ عادت بنائیں گے، کہیں انشاءاللہ۔ گلے کی گالیاں بنانے کی عادت بنائیں گے، سب کہیں انشاءاللہ۔ اور اشاروں کو عمل میں لائیں گے، سب کہیں انشاءاللہ۔ اور تقریر کے یاد رکھنے کی صورت میں مجھے بھیجیں گے، سب کہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو قبول و منظور فرمائے۔ چونکہ وقت ہو گیا اور آپ کو سوالات کا وقت بھی دینا ہے، ضروری جو سوالات آپ کرنا چاہیں وہ کرنے چاہیے اور آپ کر سکتے ہیں وہ فرمائیں گے۔ حضرت یہ بھی بتائیں کہ لباس اور وضع قطع کیوں نہیں جی؟ وضع قطع لباس کا تو خطیب کے ساتھ خاص تعلق ہے، سب نے اسے دیکھنا ہے، اس نے تو سب کو پلٹ پلٹ کے دیکھنا ہے، بدل بدل کے دیکھنا ہے، لیکن بیک وقت سب کی نگاہوں کا محور و مرکز وہی ہے۔ عاجزی اپنے رب کے سامنے ہو، یہ